ناظرین، دکن ڈائری کے ساتھ میں حاضر ہوں ممتاز صنم۔ ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ایک نظر۔ شہریت ترمیمی قانون NRC اور NPR کے خلاف حیدرآباد میں انسانی سونامی، احتجاجی مظاہرین نے مودی حکومت پر کیا برہمی کا اظہار، قانون سے فوری دستبرداری کا کیا مطالبہ۔ ہمارا احتجاج رنگ لائے گا، جدوجہد جاری رہے گی، صدر مجلس کا خطاب، علماء و مشائخین، سماجی جہدکاروں اور مختلف طبقات کے نمائندوں کی بھی شرکت۔ ریاست میں میونسپل انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کا عمل مکمل، 15,000 سے زائد پرچہ نامزدگیاں موصول، کریم نگر میں 10 جنوری سے پرچہ نامزدگی داخل۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KTR نے مرکزی وزیر پیوش گوئل سے کی ملاقات، حیدرآباد، بنگلور، چنئی کو ملا کر صنعتی کاریڈور قائم کرنے کا کیا مطالبہ۔ اور آندھرا پردیش میں 3 صدر مقام کے قیام کو لے کر سیاست میں ہوا اضافہ، YCP نے حکومت کے فیصلے کی تائید میں شاخا پٹنم میں نکالی زبردست ریلی۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ شہریت ترمیمی بل کے خلاف صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے لوک سبھا مباحثے کے دوران جب بل کی کاپی کو پھاڑ دیا تو ملک میں بھونچال سا آ گیا۔ ہندوستان کے چپے چپے میں آج جو احتجاج ہو رہا ہے وہ بیرسٹر اویسی کے اسی بے باکانہ عمل کا نتیجہ ہے۔ جمعہ کو حیدرآباد کی سڑکیں بھی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ جہاں محافظین دستور کی سونامی نظر آئی، شہر قومی پرچموں سے بھی رنگ گیا۔ عیدگاہ میرالم میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد محافظین دستور کا سمندر شاستری پورم کی سمت روانہ ہوا۔ انقلابی نعروں کی گونج سے حیدرآباد گونج اٹھا اور نوجوان، عامرین، معذورین، خواتین، طلباء، کم سن بچے اور سماج کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص دستور کے تحفظ کا عزم کرتا ہوا نظر آیا۔ ہر کسی کے ہاتھ میں پلے کارڈز، بینرز اور قومی پرچم دیکھے گئے۔ بینرز اور پلے کارڈز پر ہمیں شہریت ترمیمی قانون NRC اور NPR نہیں چاہیے کے نعرے درج تھے۔ پرعزم نوجوان مودی تیری تاناشاہی نہیں چلے گی کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھے گئے۔ اضلاع سے بھی عوام کی بڑی تعداد ترنگا ریلی میں شریک ہوئی۔ شہر میں چاروں طرف ٹریفک جام دیکھی گئی۔ نوجوان دستور کے تحفظ کو لے کر بھی پرجوش دیکھے گئے۔ صاحب خیر افراد کی جانب سے ریلی کے شرکاء کے لیے پانی کے پیکٹس اور غذائی اشیاء کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہندوستان کے ہیں 4 سپاہی جیسے نعرے بھی لگائے گئے۔ ریلی کے شرکاء نے مودی حکومت کے خلاف اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ریلی میں کئی اہم جھلکیوں کے ذریعے عوام نے ارباب مجاز، ارباب حکومت کو اپنا پیام پہنچایا۔ NRC پر وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی مسلسل خاموشی پر بھی ایک بڑے بینر کے ذریعے خاموش سوال کیا گیا۔ اور ہمارا احتجاج رنگ لائے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، آگے بھی جاری رہے گا۔ شاستری پورم میں انسانی سروں کے سمندر سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ بیرسٹر اویسی نے ریلی کے شرکاء سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 25 جنوری کو چار مینار کے پاس جلسہ و مشاعرہ ہوگا۔ 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب رات 1 بجے قومی پرچم لہرایا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اس جلسے میں بڑی تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے۔
30 जनवरी को मोहम्मदी लाइन से बापू घाट तक इंसानी जंजीर बनाकर शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। इस रैली से मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की दानिश्वरों, मुख्तलिफ मजहब के रहनुमाओं, नुमाइंदों, TRS के कायदीन ने भी शिरकत करते हुए शहरियत तरमीमी कानून से दस्तबरदारी का मुतालबा किया है। और अनंतपुर जिला राय दुर्ग मंडल में NRC, NPR और CAA के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है, जिसमें मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने हिस्सा लेते हुए मोदी हुकूमत के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की और फौरन CAA कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। आज 10 जनवरी 2020 को बाद नमाज जुमा शहर रैदुर्ग के तमाम मुसलमानों की जानिब से तकरीबन 10 से 12 हज़ार तक की तादाद में एक रैली संते बाज़ार बल्लारी रोड ईदगाह से निकलते हुए तहसीलदार ऑफिस तक पहुंची और तहसीलदार ऑफिस में तमाम जमात के जिम्मेदारान की मौजूदगी में मेमोरेंडम पेश किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। इस उधर महबूब नगर में 11 जनवरी को शाम 6 बजे मजलिस उम्मीदवारों के वार्ड्स में पदयात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में सदर मजलिस बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी हिस्सा लेंगे। महबूब नगर मजलिस कायद जाबिर बिन सईद जाबरी ने इलाके की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करने की अपील की है। कल बतारीख 11 जनवरी शाम 6 बजे असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा रहेगा, जो रोड शो और मीटिंगों पर मुश्तमिल रहेगा। इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह वो 6 बजे मगरिब आएंगे और 10 बजे तक ये दौरा चलता रहेगा और मीटिंग भी चलती रहेंगी इंशाअल्लाह। दौरे के बाद इंशाअल्लाह जितने हमारे वार्ड है, वार्ड काउंसलरों से भी बात करेंगे असद साहब, और हम 14 वार्डों से मुकाबला कर रही है मजलिस। इंशाअल्लाह 14 वार्डों में जो जहां भी हमारे कैंडिडेट ठहरे हैं वहां पर असद साहब दौरा करेंगे और रैली लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। और आदिलाबाद में बल्दी इंतखाबात की पर्चा नामजदगी के आखिरी दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 7 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इसी तरह से TRS, कांग्रेस और BJP के उम्मीदवारों ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। जिला कलेक्टर दिव्या देवराजन ने पर्चा नामजदगी मरकज पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया और वक्त मुकर्ररा तक पर्चा नामजदगियों की अदखाल को मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी है।
واضح رہے کہ اس مرتبہ عادل آباد کے 49 بلدی وارڈوں کے لیے کئی امیدواروں نے پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے اور پرچہ نامزدگی کے موقع پر پولیس کا سخت بندوبست کیا گیا تھا۔ اور ادھر محبوب نگر بلدی انتخابات کے لیے تمام سیاسی امیدواروں نے اپنے پرچہ نامزدگی کو داخل کر دیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے 15 امیدواروں نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ ضلع صدر مجلس عبدالہادی کے علاوہ دیگر امیدوار شامل ہیں۔ تمام مجلسی امیدواروں نے ایک ریلی کی شکل میں نکل کر پرچہ نامزدگی مرکز پہنچ کر اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ اس موقع پر ضلع صدر عبدالہادی نے محبوب نگر کے 15 بلدی حلقوں میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا۔ اتحاد المسلمین کی جانب سے 15 امیدواروں کو کھڑا کیا جا رہا ہے اور 15 امیدوار میں 5 امیدوار پہلے کونسلر رہ چکے ہیں، باقی نیا خون نیا جوش کے ساتھ رہے ہیں۔ ہم گزشتہ 2 مرتبہ اور ادھر نلمل ضلع بھینسا منڈل میں بھی بلدی انتخابات کے پرچہ نامزدگی کے اختتام کو پہنچی۔ بھینسا بلدیہ کے 26 وارڈز کے لیے تقریباً 154 امیدواروں نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ پرچہ نامزدگی کے آخری دن پولیس کی جانب سے کڑے انتظامات کیے گئے تھے اور جوائنٹ کلیکٹر بھاسکر راؤ، ڈی ایس پی پربھاکر، سرکل انسپکٹر کے علاوہ دیگر عہدیداروں نے پرچہ نامزدگی سینٹر پہنچ کر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ادھر نظام آباد ضلع آرمور منڈل میں بھی MIM کی جانب سے 6 امیدواروں نے پرچہ نامزدگی داخل کی ہے۔ اس دوران پرچہ نامزدگی مرکز پر پولیس عہدیدار اور سیاسی قائدین کے درمیان نوک جھونک بھی دیکھی گئی۔ اس دوران مجلسی امیدواروں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست اور ملک میں مجلس اتحاد المسلمین اقلیتوں اور دلتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمور میں مجلس کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوگی۔ اور ادھر بخار آباد ضلع پرگی منڈل میں بلدی انتخابات کے لیے 15 وارڈ پر TRS کانگریس پارٹی کے امیدواروں نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے۔ اسی طرح سے پرگی میونسپل چیئرمین کے نام کا بھی TRS پارٹی کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے۔ TRS پارٹی نے اپنا 15 امیدواروں میں M اشوک کو چیئرمین کے طور پر امیدوار کے طور پر پیش کیا ہے۔ اسی طرح کانگریس پارٹی نے بھی اپنی پارٹی کے امیدواروں کو لسٹ جاری کرتے ہوئے تمام امیدواروں کا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے، جبکہ BJP نے اپنے تائیدی وارڈز کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اور ادھر بخار آباد ضلع ٹانڈور منڈل میں بلدی انتخابات کی پرچہ نامزدگی کے آخری دن تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ آزاد امیدواروں نے بھی اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے۔ اس موقع پر BJP کے لیڈر نریندر گوڑ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹانڈور میں اس مرتبہ BJP میونسپل انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی اور ٹانڈور میونسپل پر BJP کا جھنڈا لہرائے گا۔ انہوں نے TRS اور کانگریس کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ دونوں پارٹیوں نے ٹانڈور کی عوام کو صرف دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے۔ اور ادھر راجنا سری سلہ ضلع بیملواڑہ میں بھی بلدی انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی کے ادخال کا اختتام عمل میں لایا ہے۔ اس موقع پر تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے پرچہ نامزدگی داخل کی۔ اس دوران کانگریس پارٹی کے امیدواروں نے ریلی کی شکل میں نکل کر پرچہ نامزدگی سینٹر پہنچ کر اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیملواڑہ کی عوام اس مرتبہ کانگریس پارٹی کو کامیاب بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے بیملواڑہ میں کانگریس پارٹی کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ادھر نلگنڈا میں مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے بلدی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے۔ نلگنڈا میں کئی امیدواروں نے لمحہ آخر میں اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ اس دوران پرچہ نامزدگی کے مرکز کے پاس پولیس کا کڑا بندوبست دیکھا گیا اور وقت مقررہ پر ہی پرچہ نامزدگی کے ادخال کا اختتام عمل میں لایا گیا۔
और शहाद नगर बल्दिया में भी बल्दी इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी के अदखाल का इख्तिताम अमल में लाया। इस मौके पर तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया और बल्दी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने का दावा किया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल से मुलाकात करते हुए रियासत के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। KTR ने 17 फरवरी को हैदराबाद में होने वाले बायो एशिया कॉन्फ्रेंस 2020 में शिरकत के लिए पीयूष गोयल को मदऊ किया है। KTR ने वरंगल ता हैदराबाद कॉरिडोर और हैदराबाद ता नागपुर 2 कॉरिडोर को मंजूर करने का मुतालबा करते हुए नुमाइंदगी की। हैदराबाद बेंगलुरु चेन्नई कोमलाकर सनती कॉरिडोर कायम करने का मुतालबा किया। उसके लिए आइंदा बजट में फंड्स को मख्तस करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में जनूबी रियासतों के वुज़रा ने मरकजी हुकूमत को मकतूब भी लिखा है कि KTR ने कहा कि तेलंगाना में कायम किए जाने वाले ड्राई पोर्ट और लॉजिस्टिक पार्क में मरकजी हुकूमत ताउन करे। KTR ने तेलंगाना हुकूमत को आलमी सतह पर इंटीग्रेटेड फार्मा क्लस्टर हैदराबाद में फार्म सिटी जहराबाद में कायम किए जाने वाले निम्स के बारे में मरकजी वज़ीर को तफसीलात पेश की हैं। KTR ने जो तजावीज़ पेश किए हैं उस पर मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने उन तमाम उमूर पर फ़ौरन एक रिपोर्ट तैयार करने की उनके महकमे के ओहदेदारों को हिदायत दी है। और सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि म्युनिसिपल इंतखाबात में TRS साजिशों के तहत कामयाबी हासिल करना चाहती है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि TRS की नाकामियों का अवाम को के सामने लाएं उनको और अवाम से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी म्युनिसिपल इंतखाबात में कामयाब होती है तो वो बदउनवानियों से पाक हुकूमत करेंगे और आवाम की बुनियादी सहूलतों का भी ख्याल रखेंगे। उन्होंने KCR से मुतालबा किया है कि दीगर रियासतों की तरह वो भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर करें। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो TRS को वोट ना दे क्योंकि वो वोट BJP को जाएगा। TRS BJP की खुफिया दोस्त है। और वखाराबाद जिला कलेक्टर आयशा मसरत खानम ने मसनपल्ली मंबापुर देहात का दौरा करते हुए प्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत किए जाने वाले तरक्याती कामों का जायजा लिया है। इस मौके पर उन्होंने गांव में नाक़िस सफाई के इंतजामात पर मुतल्लिक़ा अहदेदारों पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और सफाई के इंतजामात को फ़ौरन मुकम्मल करने की हिदायत दी है। इस दौरान उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल का दौरा करते हुए तलबा से मुलाकात की और तलबा में पहले प्रगति से मुतल्लिक़ शऊर बेदार करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने तलबा में इंग्लिश डिक्शनरी भी तकसीम किए और तलबा को सच्ची लगन और मेहनत के साथ तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। और वखाराबाद जिला SP नारायणा ने अपने दफ्तर के अहाते में ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत पौधे लगाए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में शुरू करदा शजरकारी प्रोग्राम हरित हरन मुल्क में एक मिसाल बन गया है, जिसके तहत तेलंगाना में लाखों पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत में हर जिम्मेदारी के साथ हर फर्द पौधे लगा रहे हैं। इसी तरह ज़िला भर में महकमा पुलिस की जानिब से भी 52,000 पौधे लगाए गए हैं। और मशरक़ी गोदावरी ज़िला पेरावली मंडल में आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में 3 सदर मुकाम के क़याम के लिए मौजूद YCP हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें पार्टी के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन ने अमरावती के अलावा दूसरे मुकाम को सदर मुकाम ना बनाने का हुकूमत से मुतालबा किया और वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को अपने फैसले पर गौर करने का मशवरा दिया है। विशाखापट्टनम जिला पदोन्नति में YCP की जानिब से विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाने का मुतालबा करते हुए एक रैली निकाली गई है, जिसमें पार्टी के कायदीन और कारकुनों के अलावा
علاقے کی عوام کی کثیر تعداد نے حصہ لیا اور وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کی جانب سے ریاست میں 3 صدر مقام کا قیام کرنے کے فیصلے کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے ریاست کے تمام علاقوں کی ترقی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریاست کے 3 شہروں کو صدر مقام بنانے کا فیصلہ لیا ہے، جس سے ان علاقوں کی تیز رفتار ترقی ہوگی اور علاقے کی عوام کو کافی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کے فیصلے کے خلاف تلگو دیشم پارٹی کی جانب سے کیے جا رہے احتجاج کو سیاسی پروپیگنڈا قرار دیا۔ مشرقی گوداوری ضلع پینو گنڈا منڈل میں حکومت کی جانب سے گھر تک ریت کی منتقلی کے لیے مرکز کا افتتاح عمل میں لایا گیا ہے۔ اس پروگرام میں ریاستی وزیر رنگاناتھ راجو نے حصہ لیتے ہوئے اسکیم کا افتتاح عمل میں لایا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ریاست میں ریت کی دستیابی کو یقینی بنانے اور درمیانی افراد کو ختم کرنے کے لیے گھر تک ریت پہنچانے کی نئی اسکیم شروع کی ہے، جس سے عوام کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ علاقے کی عوام کو ریت حاصل کرنے کے لیے حکومت کی ویب سائٹ بک کرنے پر انہیں فوراً ریت پہنچائی جائے گی اور عوام کو صرف ریت پہنچانے کے خرچ دینے ہونے والے ٹرانسپورٹ چارجز کو ہی ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے عوام کو حکومت کی اسکیم کے استفادے سے حاصل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اور مشرقی گوداوری ضلع تنکو کے قریب قومی شاہراہ پر ایک لاری عجیب آتش زدگی کا شکار ہو گئی۔ تفصیلات کے بموجب گوڈی واڑہ سے کولکتہ کی طرف انڈے کا لوڈ لے کر جانے والی لاری سڑک کے کنارے موجود ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کی وجہ سے لاری کے ڈیزل ٹینکر میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ مکمل لاری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس واقعے میں لاری کا پچھلا حصہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس واقعے کی اطلاع فائر سروسز کو ملنے پر فائر سروس کے عملے نے کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا اور پولیس عہدیداروں نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ پرکاشم ضلع سنگارایا کونڈا میں ACB عہدیداروں نے سب رجسٹرار کے دفتر میں اچانک دھاوا کرتے ہوئے سب رجسٹرار کے ریکارڈز کی جانچ کی۔ اس دوران ACB عہدیداروں نے دفتر میں غیر قانونی طریقے سے کام کرنے والے ڈاکومنٹ رائٹرز سے پوچھ تاچھ کی اور ان کے پاس تقریباً 13,540 روپے نقد رقم حاصل کی اور اس معاملے کی مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اختتام سے قبل پھر ایک مرتبہ سرخیوں پر نظر۔ شہریت ترمیمی قانون NRC اور NPR کے خلاف حیدرآباد میں انسانی سونامی، احتجاجی مظاہرین نے مودی حکومت پر کیا برہمی کا اظہار، قانون سے فوری دستبرداری کا کیا مطالبہ۔ ہمارا احتجاج رنگ لائے گا، جدوجہد جاری رہے گی، صدر مجلس کا خطاب، علماء مشائخین، سماجی جہدکاروں اور مختلف طبقات کے نمائندوں کی بھی شرکت۔ ریاست میں میونسپل انتخابات کے لیے پرچہ نامزد کی داخل کرنے کا عمل مکمل، 15,000 سے زائد پرچہ نامزد کیا موصول، کریم نگر میں 10 جنوری سے پرچہ نامزد کی داخل۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KTR نے مرکزی وزیر پیوش گوئل سے کی ملاقات، حیدرآباد، بنگلور، چنئی کو ملا کر صنعتی کاریڈور قائم کرنے کا کیا مطالبہ۔ آندھرا پردیش میں 3 صدر مقام کے قیام کو لے کر سیاست میں ہوا اضافہ، YCP نے حکومت کے فیصلے کی تائید میں وشاکھاپٹنم میں نکالی زبردست ریلی۔ اور اسی کے ساتھ ہی دکن ڈائری ختم کرنے کی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔